بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا صدہ شکر محرم کے اس محترم مہینے میں، حرمت والے مہینے میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو ہمت، طاقت، صحت، مہلت اور فرصت دے کر اور اپنی چاہت، محبت، قابلیت دے کر یہاں تک ہمیں حفاظت سے، عزت سے لا کر بٹھایا۔ بے شک اللہ رب العزت نے ہم سب گناہگاروں پر بے حد کرم فرمایا ہے، جس پر ہمیں اللہ کا صدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ارحم الراحمین، وہ غفور الرحیم، ذو الفضل العظیم والا ہونے کا صدقہ ہمیں ابھی تک صحت دیے ہوئے ہے، مہلت دے رہا ہے اور اپنی طرف آنے کی فرصت اور چاہت دے رہا ہے۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت ہمیں اتنا فضل ہم پر کیوں فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ ابھی تک اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمت ابھی بھی ہماری راہ دیکھ رہی ہے کہ کب ہم اپنے گناہوں سے، نفس پرستی سے، دنیا پرستی سے پلٹ آئیں اور اللہ کی طرف رجوع اللہ، توبۃ النصوح والے بن جائیں۔ تو ہر محفل سے، ہر گھڑی سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ اس حرمت والے محرم کے مہینے سے بھی ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے، یا اللہ یہ نئے سال کا آغاز ہے، مجھے بھی نئی حیات جاودانی دے دے، بندگی والی حیات عطا فرما۔ اس مہینے کی دیکھیں حرمت اسی وجہ سے ہے، اللہ رب العزت نے اس مہینے میں زمین، آسمان، عرش فرش کو پیدا فرمایا، لوح و قلم کو پیدا فرمایا۔ تو ہمیں اللہ کیا سمجھا رہا ہے کہ جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے تو اس میں تفکر کر، تدبر کر، غور و فکر کر، تو تفکر اور سمجھ بوجھ سے کام لے کہ اللہ نے یہ تیرے ارد گرد، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں کیوں پیدا کی ہیں، اور پھر تجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ اے بندے ڈھونڈ، اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈ۔ تو سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس پر ذرا غور کر، کیسے ہر چیز اللہ کے حکم کی اور اللہ کے نظام کی تابع دار ہے، پابند ہے۔ تو ذرا دیکھ، جب بڑی سے بڑی چیز سورج اللہ کے حکم پر آتا ہے، جاتا ہے، آسمان اللہ کے حکم پر بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، زمین اللہ کے حکم پر تیرے پیروں تلے بچھی ہوئی ہے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں تجھے سانس دے رہی ہیں، سہولتیں دے رہی ہیں، تیرے لیے ہر طرح کا تیری زندگی کا انتظام چلا رہی ہیں، اس لیے یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو اے بندے تو بھی اس رب کا تابع ہو جا جس کی ہر چیز تابع داری کر رہی ہے، تو بھی اس کا فرما بردار ہو جا جس کی ہر چیز فرما بردار ہے۔ یہ ہمیں قدرت سکھاتی ہے، اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو قدرت، کائنات کی قدرت، اللہ کی بنائی ہوا نظام ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں دیکھیں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اسی مہینے میں آدم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اسی مہینے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اس محرم کے مہینے کو نبیوں سے بھی نسبت ہے، اللہ کی قدرتوں سے بھی نسبت ہے۔ تو اللہ ان نسبتوں سے، ان قدرتوں سے اور نبیوں کے نسبت سے ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ کائنات کو دیکھو، اللہ کی تابع داری میں آ جاؤ، نبی کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو تو سادگی والے بن جاؤ، عاجزی والے بن جاؤ، آدم علیہ السلام کو دیکھو تو
زاری والے بن جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، مسکینی والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہمارا دل اللہ کی محبت میں تڑپنے والا، رونے والا، زاری والا، مسکینی والا، فقیری والا، عاجزی والا، حضوری والا بن جائے۔ یہ محرم کا مہینہ ہمیں سکھا رہا ہے، یعنی کہ تم بندگی والے بن جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ بندگی والے بنو گے تو اللہ پھر تمہیں قبول کرے گا، پھر تم اللہ کے محرم بن جاؤ گے۔ یہ دیکھیں، محرم کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا محرم کیسے بننا ہے۔ پہلے اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، فرما برداری پیدا کرو، اللہ کی اور اس کے رسول کی تابعداری پیدا کرو، قرآن کی اور صراط المستقیم کی پیروی والے بنو، پھر اپنے اندر نبیوں کی صفات پیدا کرو، ان کے در سے عاجزی لو، مسکینی لو، فقیری لو، سادگی لو، حضوری لو۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہ سکھانے آ رہا ہے کہ اپنی زندگی کو حرمت والا بناؤ، ذلت والا نہ بناؤ۔ اپنے دل کو اللہ کا محرم بناؤ، مجرم نہ بناؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن پاک کا، ہمیں قرآن پاک کی کتاب دی ہے جو ہمیں اللہ کا محرم بنانے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو ہمیں نبیوں سے نسبت دلاتی ہے، جو ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انعام کی آیت نمبر 155 میں دیکھیں، بہت غور سے سنیں کہ ہم نے یہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ اس محرم کے مہینے میں ہم نے اللہ کا محرم کیسے بننا ہے۔ ہم نے فرما برداری والا، ہم نے عاجزی والا، ہم نے سادگی والا، زاری والا، مسکینی والا، بندگی والا، حضوری والا کیسے بننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ یہ حکم ہے اللہ کا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ دیکھیں، کہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں مشورہ دیتا ہے، کہیں حکم دیتا ہے، کہیں ہدایت دیتا ہے، کہیں نصیحت دیتا ہے، کہیں حکمت کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اور حکم جو ہوتا ہے وہ فرض کے درجے میں آتا ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، حکم فرض کے درجے میں آتا ہے۔ ہم تو فرض صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا فرض، تھوڑی سی زکوٰۃ دے دی فرض پورا کر دیا، قرآن پڑھ کے ختم کر لیا فرض پورا، اور جو روزے رکھ لیے اور جو حج ایک دفعہ کر آئے تو میں نے تو سارے فرض پورے کر دیے۔ ہم نے یہ فرض سمجھے ہوئے ہیں اپنی نادانی کی وجہ سے۔ حالانکہ فرائض کی فہرست اگر میں آپ کو قرآن سے بتاؤں تو سب سے پہلا فرض تو اللہ قرآن پاک کے شروع میں کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جس کی ہمیں کوئی بھی خبر نہیں ہے، نہ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ صراط المستقیم ہے کہاں، نہ ہم اس کا پتہ کسی سے مانگتے ہیں، لیکن دنیا کی اچھی چیزوں کے پیچھے ہم فٹافٹ دوڑتے ہیں۔ تو فرائض میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حکم کے درجے میں، سورۃ الانعام کی آیت 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهَذَا كِتَابٌ، کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ قرآن جو ہے نا یہ کتاب ہے۔ ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، کتابٌ کتاب ہے، انزلناہ مبارک، جس کو انزلناہ اس ہو نے نازل کیا۔ وہ ہو کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو،
وہ ہو کون ہے؟ لہو ما فی السماوات والارض، جو ساری کائنات کا، عرش فرش کا، ہر چیز کا مالک ہے نا، ہو، اس ہو نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے، یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ اور یہ کتاب جانتے ہو کیسی ہے؟ شروع میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی فرمایا لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب بڑی عظمت والی ہے، یہ کتاب حکمت اور نصیحت اور ہدایت والی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کتاب مبارکن، برکت والی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ دے رہا ہے، پتہ دے رہا ہے اللہ ہمیں کہ اگر برکت چاہیے، ہدایت چاہیے، رحمت چاہیے، عزت چاہیے، نصیحت چاہیے، حکمت چاہیے، میری اطاعت چاہیے، محبت چاہیے، میری جنت چاہیے، بخشش چاہیے، تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُوهُ، اس کتاب کی پیروی کرو، اس کتاب کی پیروی کرو۔ اور پھر وَاتَّقُوا، پھر اللہ سے ڈرو۔ ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ میں آپ کو اپنا حال بھی ساتھ ساتھ بتاؤں تاکہ ہم اپنا تجزیہ اور تزکیہ بھی حاصل کرتے جائیں۔ فَاتَّبِعُوهُ تک، اس کتاب کی پیروی تک تو ہم کبھی گئے ہی نہیں۔ ہم تو اس کتاب کو صرف اقرا، پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے اس کتاب کو پہلے اقرا، پڑھو، پھر اس کتاب میں تفکر کرو، پھر اس کتاب میں تدبر کرو، مزید معنی، مفہوم، تفسیر میں جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے بارے میں کہتا ہے اس کتاب میں تفقہ، اس کتاب کو سمجھو۔ پھر اس کتاب سے اللہ کہتا ہے نصیحت اور حکمت اور ہدایت لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نصیحت، حکمت، ہدایت لینے کے بعد کیا؟ پہلے اقرا، پڑھو، پھر تفکر کرو، پھر تدبر کرو، پھر تفقہ کرو، پھر نصیحت لو، پھر اس کتاب سے ہدایت لو، پھر اس کتاب کی اطاعت کرو، پھر باری آتی ہے فَاتَّبِعُوهُ، 8ویں درجے پر جو اللہ کا حکم ہے، اس کتاب کو اتنی بلندی پر لے کر جاؤ، اس کتاب کی اتنا اس سے مطالعہ، تزکیہ، طہارت، تقوی، نصیحت، اطاعت، ہدایت اور پھر اتباع کی منزل آتی ہے۔ اللہ تو حکم دے رہا ہے اس کتاب کو اتباع کی منزل تک لے کر جاؤ۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کیا ہم اس کتاب، اس قرآن کو اتباع تک لے کے جاتے ہیں؟ ہم تو اس کتاب کو اقرا پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کا یہ حکم ہے جو ہم نے نہیں مانا ہوا، اس لیے اگلا جو حکم اللہ دے رہا ہے اس کتاب کی پیروی کرو، اور پھر وَاتَّقُوا، اللہ سے ڈرو۔ صحیح ڈرنے والا متقی وہ ہوتا ہے جو قرآن کو اتباع تک لے کر جائے، جو کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، ہم اقرا پہ چھوڑ دیتے۔ آپ نے دیکھا جب اللہ کا اتنا بڑا حکم نہیں مانا تو پھر جو باقی کے اللہ کے حکم ہے، صراط المستقیم پر زندگی گزارو، صراط المستقیم کی بھی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ صراط المستقیم کون سا راستہ ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ انعام میں آپ کو میں نے بتایا تھا آیت 151 سے لے کر 153 تک اللہ تعالیٰ صراط المستقیم کی پوری تفصیل، راستے کی پوری ترتیب بتا رہا ہے، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت و محبت اور اتباع مصطفیٰ۔
نہ ہم قرآن کو اتباع تک لے کے جاتے ہیں، نہ ہم صراط المستقیم کی پیروی کرتے ہیں، اور نہ ہم اللہ کا تیسرا بڑا حکم اس رسول کی پیروی کرو فاتبعونی، نہ ہم اس رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم کیا ہیں پھر؟ سوچیں آپ، نہ رسول کی پیروی کی، نہ قرآن کی پیروی کی، نہ صراط المستقیم کی پیروی کی، ہم حال کے ظالم لوگ ہیں اور اپنے آپ کو ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ اور ظالموں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ ظالموں کی جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نفس خبیثہ، نکال اس روح کو جو نفس خبیثہ والی ہے، تو نے تو ساری زندگی ظلم میں گزار دی، ساری زندگی تو نے ظلم میں گزار دی۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم تو نمازی ہیں، ہم تو حاجی ہیں، ہم تو قاری ہیں، ہم تو صحیح ہیں، ہم تو غنی ہیں، ہم تو جنتی ہیں۔ ہم اپنے حال سے بے خبر لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اسی لیے دنیا میں خوش اور مست پھر رہے ہیں۔ جنہیں اپنے حال کی خبر ہوتی ہے نا، وہ اپنے حال پر دن رات روتے ہیں، وہ رونے والے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، نہ صراط المستقیم کا حال ہے، نہ قرآن کی پیروی والا حال ہے، نہ رسول کی پیروی والا حال ہے، ہم تو ابھی مسلمان ہی نہیں ہیں تو نمازی کیسے ہو گئے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ وقت ہے اپنے آپ کو جگائیں۔ یہ شیطان نے ہمارے دلوں پر غفلت اور جہالت کے پردے ڈالے ہوئے ہیں کہ تو نمازی ہے، تو حج کر رہی ہے، تو حاجی ہے، تو جنتی ہے، تو بخشی ہوئی ہے۔ یہ شیطان نے ہمیں مکر و فریب کے جال ہمارے دلوں پر ڈال کے ہمیں غفلت کی نیند سلایا ہوا ہے، ہمیں ظالم بنا کر غفلت کی نیند میں سلایا ہوا ہے، اور ایسے ظالموں کو موت کے فرشتے آ کر اٹھائیں گے، اور ایسا اٹھائیں گے کہ اس کے بعد پھر کبھی سونے نہ دیا جائے گا۔ تو میری آپ سے کیا ریکویسٹ ہے، خدا را جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ فرشتے آ کے ہمیں جگائیں اور ہمارے ہوش اڑ جائیں۔ ہمارا جانا ایسا نہ ہو کہ ہوش اڑے ہوں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور دل غم سے پھٹ جائے۔ ہمارا جانا ایسا ہو کہ ہماری کہتے ہیں نا زبان پر کلمہ ہو اور دل محبت میں تڑپ رہی ہو اور روح پر وجد طاری ہو اور وصل ہماری اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ تو یہ اس تیاری کے لیے اور آپ کو جگانے کے لیے ہم یہ محافل کرتے ہیں، خدا را کسی محفل سے جاگ جاؤ تاکہ ہم پھر قبر میں سکون کی نیند میں سوئیں۔ جو آج جاگے گا، آج محنت کرے گا، وہ پھر قبر میں اور حشر میں عزت والوں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی تیاری کرنے والا بنائے، اور جو غفلت، ظلمت اور جہالت کے پردے ہمارے دلوں پر نفس اور شیطان نے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ ان کو اپنے نور سے ہٹا دے۔ اسی لیے ہم ذکر پہ ضربیں لگاتے ہیں، یا اللہ ذکر کے نور کی ضرب سے شیطان کے مکر و فریب کے پردے ہٹا، ہمیں حقیقت دکھا اور صراط المستقیم پہ چلا اور قرآن کے اتباع والا بنا۔ ہم قرآن کی پیروی والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور اللہ کی خوشی میں بندگی والی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔